अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम कुरैशी। नस्ला टावर के हवाले से मैंने अपनी आखिरी वीडियो में जब नईमुर रहमान साहब अमीर जमात इस्लामी कराची नस्ला टावर पहुंचे और तोड़फोड़ के अमल को रोक दिया और वहां उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसको हम बज़ोर क़ुव्वत रोकेंगे, तोड़फोड़ का ये अमल जारी नहीं रह सकता। और नईमुर रहमान साहब ने कहा कि वो खुद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहाँ पर इनका मुकदमा पेश करेंगे, चाहे मुझ पर तौहीन अदालत का मुकदमा चल जाए, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट कल सुबह खुद जाऊंगा। मैंने अपनी वीडियो में इस खदशे का इजहार किया था कि सुप्रीम कोर्ट जाहिर है इन हालात में अपना फैसला तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ लोगों के मफाद के लिए इस्तेमाल हो जाएं। बहरतौर ये हुआ कि आज सुबह सुप्रीम कोर्ट की समाअत जब शुरू हुई तो कमिश्नर कराची को जब बुलाया गया तो उसी वक्त नईमुर रहमान साहब रोस्ट्रम पर पहुंच गए। चीफ जस्टिस साहब ने उनसे मालूम किया कि वो कौन हैं, तो जब नईमुर रहमान साहब ने अपना तारुफ बहसत अमीर जमात इस्लामी कराया तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप चले जाएं, यहाँ आपका काम नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं लोगों के मुआवजे के हवाले से बात करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये कोई सियासी जगह नहीं है, यहाँ जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती, सियासी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं है, आपका काम नहीं है, हमने मुआवजे का ऑर्डर पहले ही दे दिया है, लिहाजा उन्हें अमले ने रोस्ट्रम से हटा दिया। सूरत यह है। दूसरी तरफ आबाद जो है वो आपने देखा कि आबाद ने जो है आज नस्ला टावर के पास 2:30 बजे मुजाहरे का ऐलान किया था और नस्ला टावर के जो मुतासरीन हैं वो भी इस मौके पर मौजूद थे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अखबारात में जो कुछ भी मोहसिन शेखानी साहब ने कहा, ज़रा वो मैं आपको सुना दूं कि उन्होंने क्या फरमाया। ज़रा ये आप ज़रा गौर से सुनिए कि वो क्या फरमा रहे हैं। वो फरमाते हैं कि आबाद का आज से तामीराती कारोबार बंद करने का ऐलान। सरमायाकारों का एतमाद शदीद मुतासिर हो चुका है। रेगुलराइज्ड इमारतों को गिराया जा रहा है, लोग खौफजदा हैं, इदारे अपने फैसलों पर नजरसानी करें। जुमे को आबाद के तमाम मेंबरान 2:30 बजे नस्ला टावर पर जमा होंगे। नस्ला टावर मंजूर शुदा बिल्डिंग थी जिसे मिसमार किया जा रहा है। यह आबाद के चेयरमैन है मोहसिन शेखानी साहब। इब्तिदा में कराची के मंसूबे पर काम रोका गया है, ताहम बाद में एहतजाज को पूरे मुल्क में फैला दिया जाएगा। देखिए, नस्ला टावर को गिराने का फैसला बहुत पहले हो गया था, लेकिन आबाद ने कभी इस तरह मुजाहरों का ऐलान नहीं किया था, क्योंकि आबाद ही के जो मेंबरान हैं, मोस्टली जो बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जो आबाद के मेंबर्स हैं, अरकान हैं उनके, यही सबसे ज़्यादा गैर कानूनी तामीरात में मुलव्विस हैं। इनकी कभी हिम्मत नहीं थी कि ये इस तरह मुजाहरे करें या सुप्रीम कोर्ट जा सके, लेकिन जैसे ही ज़रा सा इन्हें सपोर्ट मिली सियासी जमातों की, मैं जमात इस्लामी के अमीर नईमुर रहमान साहब की नीयत पे शक का इजहार नहीं करता, वो मुतासरीन के लिए बेशक मुखलिस होंगे, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि अब इस मुहिम को आबाद जो है वो अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। फर्ज कीजिए कि नस्ला टावर जो है इनके एतबार से रेगुलराइज हो चुका था, वो लीगल थी, गलत फैसला हो गया, फर्ज कर लीजिए, तो मैं ये कहता हूं कि आप आबाद से ये मुतालबा करें कि आबाद जो है कराची में गैर कानूनी इमारतों की एक फहरिस्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाके दे दे। आबाद ये बताए कि कौन सी गैर कानूनी है। अगर नस्ला टावर कानूनी है तो फिर गैर कानूनी इमारतों की निशानदही करना आबाद का काम है। आबाद बताए कि कौन सी गैर कानूनी है और कौन सी कानूनी है। इस एतबार से यूं महसूस होता है मुझे कि कातिल जो हैं वो मकतूलों के लवाहिकीन के साथ
کھڑے ہو کے مظاہرہ کر رہا ہے کہ قاتل کو گرفتار کیا جائے۔ جناب ساری مہم یہی تھی کہ ان کے خلاف کارروائی ہو جو یہ غیر قانونی تعمیرات کرتے ہیں اور لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی لوٹ لیتے ہیں۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے انہی لوگوں کی تو نشاندہی کی ہے۔ یہی تو ہمارا کام ہے کہ ہم اصل مجرموں تک پہنچے اور اس بات کی نشاندہی کریں کہ کراچی کے عوام کے ساتھ ظلم کون کر رہا ہے۔ اصل ظلم تو یہی لوگ کر رہے ہیں۔ پورے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کر کے، پورشنز بنا کے، دربوں کی طرح کے سائز کے پورشنز بنا کے لوگوں کو بیچ کے نکل جاتے ہیں، لوگوں کی جمع پونجی ہڑپ کر جاتے ہیں۔ آج وہی ہمارے ساتھ آ کے مظاہرے میں شریک ہو گئے۔ آج وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں اپنے فیصلے واپس لے لیں۔ تو بات یہ ہے کہ نعیم الرحمان صاحب، آپ اور آپ کی جماعت کو سوچنا پڑے گا۔ ہم آپ کی جماعت اور پیپلز پارٹی کو علیحدہ طرح دیکھتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کتنی مہم چلائی ہے غیر قانونی تعمیرات کے بارے میں۔ ہمیں سب سے پہلے لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے انہیں کھڑا کرنا ہے کہ جو ان سب چیزوں کے ذمہ دار ہیں، ان مافیاز کو ہم نے ایکسپوز کرنا ہے۔ اگر ہم ان کے ہی ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے تو ان کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ دیکھیے، کراچی کا مقدمہ اگر کوئی لڑ رہا ہے تو میں کہتا ہوں کہ چیف جسٹس گلزار احمد صاحب لڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کل کی ہیئرنگ میں کیا کچھ کہا ہے اور کس طرح کراچی والوں کی بات کی ہے، میں آپ کو اخبار سے ہی سناتا ہوں کہ انہوں نے کل کیا فرمایا ہے۔ پی سی ایچ ایس میں غیر قانونی تعمیرات سے متعلق سماعت ہوئی۔ پی سی ایچ ایس میں غیر قانونی تعمیرات پر عدالت برہم ہو گئی۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد نے گرین بیلٹ پر گریڈ اسٹیشن بنانے پر کے الیکٹرک انتظامیہ کی شدید سرزنش کرتے ہوئے کہا کہ یہ پیسہ کمانے والے لوگ ہیں۔ کے الیکٹرک سے کراچی کے لوگوں کو کتنی شکایت ہے، کتنی وہ زیادتی کرتے ہیں، یہ چیف جسٹس صاحب کی زبانی آپ سن لیجئے۔ یہ پیسہ کمانے والے لوگ ہیں، ان کو قومی مفاد سے کیا غرض ہوتے تھے؟ ایسے اقدام کی ہرگز گنجائش نہیں۔ ایک نہیں 60 گریڈ اسٹیشن بھی اگر گرین بیلٹ پر ہیں تو انہیں ہٹانا ہوگا۔ کراچی میں گرین بیلٹ پر گریڈ اسٹیشن بنائے ہوئے ہیں کہ الیکٹرک نے، انہیں ہٹانا ہوگا۔ شہریوں کو بلیک میل کر کے ادارہ چلاتے ہیں۔ اربوں خربوں کمانے والی کمپنی اپنی ضرورت کے لیے اراضی خریدتی کیوں نہیں؟ پی سی ایچ ایس سوسائٹی کو تو کچی آبادی بنا لیا ہے، جہاں ہر گلی میں 6 منزلیں عمارتیں قائم ہیں۔ ان سارے جرائم کے ذمہ دار سوسائٹی سیکٹری ہیں۔ چیف جسٹس نے پی سی ایچ ایس سوسائٹی میں غیر قانونی تعمیرات سے متعلق کے الیکٹرک کو جواب کے لیے 1 دن کی مہلت دی ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ پی سی ایچ ایس کو کچی آبادی بنا دیا گیا، ہر گلی میں 300 گز پر 6 منزلیں بنا دی ہیں۔ ان سب کے ذمہ دار سیکٹری پی سی ایچ ایس ہیں۔ محمود آباد میں گرین بیلٹ کی جگہ وہ بھی کہ الیکٹرک کو دے دی۔ عدالت نے غیر قانونی تعمیرات پر پی سی ایچ ایس کے وکیل کی سرزنش کی۔ جسٹس قاضی امین نے کہا آپ وکیل ہیں، اتنا نہیں معلوم کہ الاٹمنٹ کس نے دی؟ چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ الیکٹرک تو مہنگی زمین بھی خرید سکتی ہے، اسے رفاہی پلاٹ دے دیا۔ کہ الیکٹرک کو رفاہی پلاٹ کون دیتا ہے جناب؟ وکیل پی سی ایچ ایس نے کہا کہ الیکٹرک کو معمولی قیمت پر زمین دی۔ کہ الیکٹرک کو کراچی میں معمولی قیمتوں پر زمین دی جا رہی ہے، یہ کس کا مفاد ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ الیکٹرک خود کبھی معمولی قیمت لیتی ہے؟ دیکھیں چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے ہیں کہ الیکٹرک کو زمین سستے داموں دیتے ہو، کیا وہ کبھی سستے داموں بجلی دیتے ہیں آپ کو؟ وہ صرف پیسہ بنا رہے ہیں۔ کہ الیکٹرک کا قومی مفاد سے کیا تعلق؟ کہ الیکٹرک کو گرین بیلٹ سے گریڈ اسٹیشن ہٹانا پڑے گا۔ اسی طرح بہت طویل اسٹیٹمنٹ ہے یہ۔
اور دوسری طرف ایک اور کیس میں گفتگو کرتے ہوئے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا آدھے کراچی پر قبضہ ہوا ہے، ملیر چلے جائیں، گلستان جوہر، یونیورسٹی روڈ سب دیکھ لیں، یہ جو 15 اور 20 منزلہ عمارتیں بن گئی کیا قانونی ہیں؟ آپ کو نظر نہیں آتا؟ سب غیر قانونی ہیں، سب ریونیو کی ملی بھگت سے بنی ہیں، سب جعلی کاغذات پر بنائی گئی ہیں۔ ملیر ندی اور کرنگی برج کے پاس دیکھیں، یہ صورتحال ہے۔ کراچی کے بارے میں ہماری سپریم کورٹ کے معزز جج حضرات یہ فرما رہے ہیں، اور آج جو کچھ بھی ہوا نسلہ ٹاور کے قریب جو مظاہرہ کیا گیا، بے شک اس میں نسلہ کے متاثرین بھی تھے، لیکن اتنی مار دھاڑ کی ضرورت نہیں تھی، شیلنگ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہ کروائی گئی ہے۔ اور آخر میں کیا ہوا؟ میڈیا سے محسن شیخانی صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے مطالبے تسلیم کیے جائیں، نہیں تو ہم سرمایہ کہیں اور لے جائیں گے، یعنی غیر قانونی تعمیرات کی عمارت پہ کوئی اعتراض نہ کیا جائے، کراچی کے عوام کو لوٹنے کی اسی طرح اجازت دی جائے، ورنہ ہم انہیں بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے اور سرمایہ کہیں اور لے جائیں گے۔ دیکھیے، میں بہت ذمہ داری سے، بہت بوثوق ذرائع سے کہتا ہوں، یہ سب پری پلانڈ تھا۔ کل رات کو، کل شام کو اچانک ایک جگہ بیٹھک ہوئی ہے، معاملات طے کیے گئے ہیں، اور اچانک محسن شیخانی صاحب کے کل رات آپ 2 گھنٹے میں ہونے والے ان کے انٹرویوز کو دیکھیں، سب کچھ ارینج کیا گیا تھا، میڈیا ہاؤسز کو ارینج کیا گیا تھا، میڈیا ہاؤسز میں پیغامات دیے گئے، اخبارات کو متعلقہ صحافیوں کو پیغامات دیے گئے کہ یہ خبریں نمایاں طور پر شائع کروائی جائیں۔ یہ سارا معاملہ طے تھا، یہ استعمال کرنے کا معاملہ تھا، اور آج آپ میڈیا سے ان کی گفتگو سن لیں، متاثرین کا کوئی موقف نہیں تھا۔ یہ لوگ عوام کے اگر اتنے ہمدرد ہوتے تو جناب گجر نالے کے متاثرین کی بات کرتے، اورنگی ٹاؤن کے متاثرین کی بات کرتے۔ ان کے پریس ریلیز میں تو ان کا کبھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ ان کے گھر بھی ریگولرائز ہوئے تھے، ان کے ہاں بھی کے الیکٹرک کے میٹرز لگے ہوئے تھے، وہ بھی کے ایم سی سے جو ہے ریگولرائز تھے، لیکن ان کے لیے تو انہوں نے کبھی آواز بلند نہیں ہوئی۔ جھوپڑیوں میں رہنے والوں کے لیے یہ کوئی آواز بلند نہیں کرتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کراچی کے عوام کو یہ بات سمجھنی پڑے گی، جھوٹ اور سچ میں، غلط اور صحیح میں تمیز کرنی پڑے گی، ورنہ ہم سب اس مافیا کے ہاتھوں استعمال ہو جائیں گے۔ انہوں نے پہلے لوگوں کی جمع پونجی لوٹی ہے، اور اب جو ہے اب وہ انہی لوگوں کو استعمال کر کے اپنے مذموم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔